جمعہ کے دن اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور ایک بہت ہی خاص وظیفہ بتا رہے ہیں ہم۔ آپ جو بھی مقصد کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ جمعہ کے دن اگر کریں گے تو آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی، ضرور قبول ہوگی۔ اس ویڈیو میں ہم اس وظیفے کو بتائیں گے اور ایک بہت پیاری سی دعا شیئر کر رہے ہیں۔ اس دعا میں شامل ہو جائیں اور دوسروں تک شیئر ضرور کریں، دل سے آمین کہیں اور کمنٹس میں ایک بار آمین ضرور لکھیں۔ جمعہ کے دن اس ویڈیو کو ضرور سنیں اور اس دعا میں ضرور شامل ہو جائیں، انشاءاللہ آپ کی تقدیر چمک جائے گی۔ ایک بار کمنٹس میں آمین ضرور لکھیں۔ جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار ہے اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہتر دن جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تھی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعہ کے دن تو اللہ کی ذکر کی طرف آؤ اور خرید و فروخت اور اپنا کام چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اگر تم جانو جمعہ ہفتے کے تمام دنوں کا سردار اور سب دنوں سے افضل دن ہے۔ حدیث کے لفظ ہیں کہ سب سے بہتر دن جس پر آفتاب طلوع ہوتا ہے وہ جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اسی دن ان کو جنت میں داخل کیا گیا اور پھر اسی دن ان کو جنت سے نکالا اور دنیا میں بھیجا گیا۔ قیامت بھی جمعہ کے دن ہی قائم ہوگی۔ جمعہ کے دن میں ایک ایسی گھڑی ہے کہ اس پر بندہ مومن جو دعا کرے گا وہ قبول ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کریم نے فرمایا، جمعہ کے دن تم مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ جمعہ کے دن کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیں کہ قرآن مجید میں ایک پوری سورت سورہ جمعہ اس دن کے نام سے موجود ہے۔ جمعہ تمام مسلمانوں پر فرض ہے اور جو شخص دین جمعہ چھوڑ دیتا ہے اللہ پاک اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے اور اس کو منافق لکھ دیتا ہے۔ گویا کہ جمعہ ہر مسلمان پر فرض ہے سوائے بچے، مریض اور خاتون پر۔ حدیث میں آتا ہے، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور خوب اچھی طرح سے پاکی حاصل کرے اور تیل استعمال کرے یا پھر گھر میں خوشبو میسر ہو تو استعمال کر لے، پھر نماز جمعہ کے لیے نکلے اور نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کی دن ایک ایسی گھڑی ہے جس وقت اللہ پاک ہر جائز دعا قبول کر لیتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی ساعت آتی ہے کہ جسے اگر کوئی بندہ مومن پائے اور اس میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ اس کو وہ بھلائی عطا کر دیتا ہے، یعنی اس وقت میں مانگی جانے والی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے فرائیڈے کے دن کرنا ہے، یعنی جمعہ کے دن کرنا ہے۔ اس وظیفے کو کرنا نہ بھولیں۔ جمعہ کی بہت ساری فضیلت ہے۔ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے کہ اس وقت جب ہم دعا مانگیں گے تو ہمیں وہ ہر چیز نصیب ہو جائے گی جو ہم چاہتے ہیں کہ ہاں یہ واقعی ہماری نصیب میں ہونا چاہیے۔ تو بس اس وظیفے کو سکون سے سنیں اور ضرور اسے نوٹ کر لیں۔ اس وظیفے کو جس کسی نے بھی کیا ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب رہا ہے۔ یہ وظیفہ مسلسل 3 جمعہ کرنا ہے۔ ہر جمعہ کی نماز پڑھ کر اسی جگہ بیٹھ کر کسی سے بھی بات نہ کریں پھر اس وظیفے کو اسٹارٹ کریں۔ سورہ یاسین میں کل 7 مبین آیتیں ہیں۔ پہلی مبین پر 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، پھر آگے سے شروع کر دینا ہے۔ دوسری مبین پر 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے، پھر آگے پڑھتے جانا ہے۔ تیسری مبین پر سورہ الم نشرہ 3 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح جب چوتھی مبین آئے 3 بار سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ پانچویں مبین آئے تو اس پر 3 بار آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ چھٹی مبین پر 3 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنا ہے، پھر اس کے آگے پڑھتے جانا ہے۔ ساتویں مبین پر درود شریف 3 بار پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ سورہ یاسین 7ویں مبین کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پھر اسی طرح سورہ یاسین پڑھنی ہے، پھر اس کے آگے پڑھتے جانا ہے۔ جب 7ویں مبین پر درود شریف آپ نے پڑھ لینا ہے۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور دفعہ سورہ یاسین 7ویں مبین کے ساتھ پڑھنے کے بعد دوسری دفعہ پھر اسی طرح سورہ یاسین پڑھنی ہے۔ اس طرح تیسری بار بھی پڑھنی ہے، یعنی کل 3 دفعہ سورہ یاسین پڑھنی ہے 7ویں مبین کے ساتھ۔
جب بھی یہ وظیفہ شروع کرنا ہے اپنا مقصد دل میں سوچتے جائیں اور پڑھتے جائیں، آخر میں گڑ گڑا کر اللہ سے دعا مانگیں۔ بے شک اللہ سننے والا ہے، اس وظیفے کو ضرور کریں۔ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو ضرور کریں اور اپنا مقصد پا لیں۔ دیکھیں کوئی بھی وظیفہ تبھی ورک کرے گا جب آپ پورے یقین کے ساتھ کریں گے، اور سورہ یاسین تو قرآن کا دل ہے، اور اس وظیفے کو لازمی کریں اپنے مقصد کے لیے، دیکھنا اللہ پاک ضرور کامیاب کریں گے۔ بے شک اللہ کی شان تو دینا ہی ہے اور بندے کا کام مانگنا ہے، اور اللہ سے تب تک مانگتے جائیں تب تک مانگتے جائیں۔ آپ نے یہ وظیفہ کل 3 جمعہ کرنا ہے، یعنی جب جب جمعہ آئے 3 ٹائم آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور 3 جمعہ کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، اس وظیفے کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ آپ کی زندگی میں ایسی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی جو ابھی تک پوری نہ ہو، ضرور اس وظیفے کی برکت سے پوری ہو جائے گی۔ بس اللہ پر یقین رکھیں، ایمان رکھ کر مانگیں۔ دیکھیں اس دنیا میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ پاک عطا نہ کر سکیں۔ اس دنیا میں وہ سب کچھ ہے جو اللہ ہمیں عطا کر سکتے ہیں، اور جو نہیں ہے وہ بھی عطا کرنے پر قادر ہیں۔ بس بندے کا انداز ہونا چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کو منا لے۔ اللہ کو منانا بے حد آسان ہے، بس چند آنسو اور سچے دل سے مانگی جانے والی دعا۔ گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں، اتنا مانگیں کہ آپ کا وجود کہنے لگے کہ ہاں اب میرا اللہ ضرور سنے گا، یا اللہ میرا مان رکھ لیجئے۔ اور آپ نے دعا کے آخر میں کہنا ہے کہ یا اللہ میرا مان رکھنا، میں نے اس وظیفے کو کیا ہے، میرا مان رکھنا، میری لاج رکھنا، میں پورے ایمان اور یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتی ہوں۔ ایسے الفاظ آپ اللہ سے کہیں اور پورے یقین سے مانگیں۔ بے شک اللہ کی ذات تو عطا کرنے والی ہے۔ اللہ کبھی یہ نہیں کہتا کہ تم اتنی گناہ کر کے میرے پاس آئے ہو، کیوں آئے ہو، یہ سوال نہیں اٹھاتا۔ تم 1 قدم اللہ کی طرف جاؤ گے، وہ 10 قدم تمہاری اور آئے گا۔ یہ اللہ پاک نے خود قرآن پاک میں کہا ہے، اور اللہ پاک کی قرآن بالکل سچی ہے، اس بات پر یقین کر لیں۔ واحد انسان ایک ایسا ہے جسے صرف اللہ ہی دے سکتا ہے، اور کوئی بھی اس کی مدد نہیں کر سکتا۔ جسے اللہ نہ دینا چاہے وہ پھر گڑ گڑا کر مانگے یا پھر کہیں بھی جا کر مانگے تو اسے نہیں ملتا۔ دیکھیں میری بات سنیں، پہلے آپ نے جو بھی گناہ کیے ہیں ان سب کی معافی طلب کریں، اللہ سے 2 رکعت نفل نماز اسٹارٹ کریں۔ فرسٹ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے یہ وظیفہ اسٹارٹ کرنا ہے، 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ یا اللہ میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتی ہوں۔ اس دعا میں آپ نے اللہ سے کہنا ہے، جب 2 رکعت نفل ختم ہو جائیں تو اللہ سے رو کر دعا مانگیں، کہیں کہ یا اللہ میں نے جو بھی گناہ کیے میرے ان گناہوں کو معاف فرما۔ دیکھیں سن لیں آپ میری بات، جو بھی آپ گناہ کرتی ہیں وہ گناہوں کی وجہ سے ہی ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہوتی۔ ہم نہیں جانتے کہ ہم نے کون کون سی دعائیں کی امید اللہ سے لگا کر بیٹھی ہیں۔ ہم نہیں جانتے ہیں کہ ہم نے کون کون سے گناہ کیے ہیں، لیکن اللہ پاک تو بخوبی جانتا ہے، اس کی ذات سے تو کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ ہم کر کے بھول جاتے ہیں لیکن اللہ پاک نہیں بھولتا۔ اللہ پاک نے کہا ہے تمہارا اس دنیا میں کیا گیا ایک چھوٹا سا بھی عمل میں ضائع نہیں جانے دوں گا۔ تو بس آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا ہے اور اس عمل کو کر لینا ہے، دیکھنا آپ کی ہر مشکل حل ہو جائے گی اور ہر وہ دعا قبول ہو جائے گی جو آپ کے دل میں ہے، جو بار بار آپ کی زبان پر آ جاتی ہے۔ انشاءاللہ وہ دعا ضرور قبول ہوگی۔